بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کفر اور شرک کی باتوں کا بیان پڑھا تھا اور سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہمارا عنوان ہوگا بدعتوں، بری رسموں اور بری باتوں کا بیان۔ تو میں ساتھ ساتھ کتاب کی عبارت پڑھتا جاؤں گا اور جو بات تشریح طلب ہوگی یا اس کی وضاحت مطلوب ہوگی تو وضاحت ساتھ ساتھ کرتا چلا جاؤں گا۔ تو کتاب میں لکھا ہے کہ قبروں پر دھوم دھام سے میلہ کرنا، جیسا کہ آج کل رواج ہے کہ مخصوص دن میں قبروں پر جا کر وہاں پر میلہ کیا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے، تو اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ چراغ جلانا، عورتوں کا وہاں جانا، کیونکہ ویسے ہی قبرستان میں عورتوں کا جانا شرعی طور پر منع ہے، کیونکہ عورتوں کے اندر جزا فضا کی عادت ہوتی ہے اور صبر کم ہوتا ہے، اس لیے شرعی طور پر عورتوں کو منع کیا گیا ہے۔ البتہ بعض بوڑھی عورتیں ہوں، وہ بھی مخصوص حالت میں ان کو جانے کی اجازت ہے، جبکہ وہ جزا فضا نہ کریں اور صبر و تحمل سے کام لیں۔ لیکن اس مقصد کے لیے، میلہ کرنے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے تو عورتوں کو وہاں جانا یہ صحیح نہیں۔ اسی طرح چادریں ڈالنا قبروں پر، پختہ قبریں بنانا، اس کی بھی ممانعت ہے شرعی طور پر، پختہ قبریں بنانے کی۔ عام طور پہ آپ نے جنت البقیع میں دیکھا ہوگا، وہاں پر بالکل کچی قبریں بنائی گئی ہیں، تو وہی اصل سنت ہے۔ اس کے علاوہ پکی قبریں بنانا یہ شرعی طور پر جائز نہیں۔ اسی طرح بزرگوں کو راضی کرنے کے لیے ان کی قبروں کی حد سے زیادہ تعظیم کرنا، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کو ہم نے راضی کرنا ہے۔ بزرگ تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے تو پھر باقی ہمیں کسی کی پرواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے بزرگوں کو راضی کرنے کے لیے ان کی قبروں کی حد سے زیادہ تعظیم کرنا، تعزیہ یا قبر کو چومنا، اسی طرح قبر کی مٹی کو جسم پر ملنا، قبروں کی طرف نماز پڑھنا، یہ سارے امور جو ہیں شرعی طور پر یہ جائز نہیں۔ اسی طرح تعزیہ علم وغیرہ رکھنا، تعزیہ کی تعریف تو ویسے عام طور پہ یہ کی جاتی ہے کہ جو شیعہ حضرات اپنے جلوس میں شہدائے کربلا کی جو شبیہ بناتے ہیں یا تابوت یا ان کی تصاویر وغیرہ بناتے ہیں اور ساتھ میں ایک بانس وغیرہ کے اوپر کپڑا وغیرہ لگا دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تعزیے کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو قبر پہ اس طرح کی کوئی چیز رکھ لیتا ہے تعزیہ بنا کر، تو یہ بھی بدعت کے زمرے میں آئے گا۔ اس پر حلوہ مالیدہ چڑھانا یا اس کو سلام کرنا، یہ ساری باتیں شرعی طور پر درست نہیں۔ اسی طرح کسی چیز کو اچھوتی سمجھنا، اچھوتی کا مطلب ہے کہ اس کو برا سمجھنا، منحوس سمجھنا، ناپاک اور نجس سمجھنا، یہ جس چیز کو شریعت میں اچھا قرار دیا وہی اچھی ہے، جس کو برا قرار دیا ہے وہی چیز بری ہے۔ اپنی طرف سے کسی چیز کو اچھوتی، ناپاک، نجس یا منحوس قرار دینا یہ بھی بری رسم ہے۔ محرم کے مہینے میں عورت کا مہندی لگانے کو معیوب سمجھنا، کہ عورت مہندی لگانا کو عیب سمجھے کہ یعنی میرے لیے مہندی لگانا جائز نہیں ہے، یہ ساری باتیں درست نہیں۔ یا بناؤ سنگار چھوڑ دینا، مرد کے پاس نہ رہنا، لال کپڑا نہ پہننا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی نیاز دینا، چونکہ نیاز صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی ہوتی ہے، باقی غیر اللہ کے نام پر ہم کچھ نیاز نہیں دے سکتے۔ بے شک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں اور ان 4 عورتوں میں سے ہیں جن کو بہترین عورتیں کہا گیا ہے، لیکن
نیاز صرف اللہ کے نام کی ہوگی، کسی اور کے نام کی نیاز دینا یہ جائز نہیں۔ اسی طرح تیجا اور چالیسواں وغیرہ کرنا یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ تیجا اور چالیسویں کا عام مقصد یہ ہوتا ہے کہ میت کو ثواب پہنچ جائے، تو ظاہر سی بات ہے ایصال ثواب کا کوئی خاص دن اور وقت نہیں ہے، کسی بھی وقت ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور کوئی بھی چیز پڑھ کر یا نوافل وغیرہ پڑھ کے طواف کر کے ان کا ثواب مرحومین کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ خاص تیجا اور چالیسواں کرنا، اس کا مقصد یہ کہ ثواب صرف انہی ذرائع سے پہنچے گا، باقی کسی اور طریقے سے ثواب نہیں پہنچ سکتا، تو یہ انسان کا غلط نظریہ ہے جو بدعت کے زمرے میں آئے گا۔ اسی طرح عورت کے دوسرے نکاح کو معیوب سمجھنا، شریعت میں عورتوں کو اجازت دی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعلقہ عورتوں سے شادی کی، بیوہ سے شادی کی، اس لیے اس کو معیوب سمجھنا بری رسم ہے۔ نکاح، ختنہ، بسم اللہ وغیرہ میں خاندانی رسموں کی پابندی کرنا کہ جو آب و اجداد سے بری رسمیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں، ہندوانہ رسمیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں، انہی کو فالو کرنا، ان پر عمل کرنا، یہ بھی بری رسمیں ہیں۔ خصوصاً قرض لے کر ناچ گانے کی مجلس جمانا، ہولی دیوالی کی رسمیں کرنا، یہ جو کہ ہندوانہ رسمیں، یہ کرنا، سلام کی جگہ دوسرے آداب یعنی یہ الفاظ استعمال کرنا، آداب، اللہ حافظ، خدا حافظ، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، یہ بھی بری رسم ہے، کیونکہ اسلام نے ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس طرح کے الفاظ کہنے کا یہ حکم دیا ہے، اور اس طرح کے الفاظ ہمیں سکھائے ہیں، اس لیے ہمیں انہی کو الفاظ کو فالو کرنا ہے، انہی پر عمل کرنا ہے۔ دوسرے الفاظ اگر کہنے ہیں تو سلام کے بعد کہے جائیں، لیکن سلام کے بدلے انہی الفاظوں کو رواج دینا تو یہ بری رسم ہے، اس کا چھوڑنا ضروری ہے۔ یا صرف سر پر ہاتھ رکھ کر جھک جانا، سلام کا طریقہ ہے کہ منہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جائے اور ساتھ میں مصافحہ کر لیا جائے، اگر کوئی ہاتھ گیلے نہ ہو یا کوئی اور عذر نہ ہو، لیکن یہ کرنا کہ سر پر ہاتھ رکھ کر جھک جانا یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کا دیور، جیٹھ، پھوپھی ذات، چچا ذات، خالہ ذات یا کسی نامحرم کے سامنے بے پردہ آنا، راگ، باجا، گانا وغیرہ سننا، راگ بھی یہ گانے کے مختلف جو سر ہوتے ہیں اس طرح جو گانے کو گایا جاتا ہے، تو اس طرح کے گانے سننا یا باجا گانا وغیرہ سننا یہ ساری صورتیں شرعی طور پر جائز نہیں۔ اسی طرح ڈومنیوں وغیرہ کو نچانا، یعنی عورتوں کو لانا کہ وہ ڈول ڈمکے کے ساتھ وہ ناچیں اور سب لوگ اس کو دیکھیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ڈومنیوں وغیرہ کو نچانا اور دیکھنا، نسب پر فخر کرنا یا کسی بزرگ سے منسوب ہونے کو نجات کے لیے کافی سمجھنا۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ نسب صرف انسان کی پہچان کے لیے، قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ صرف پہچان کے لیے بنایا گیا، باقی فخر کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اسی طرح کسی بزرگ سے منسوب ہونے کو نجات کے لیے کافی سمجھنا، کیونکہ انسان کو اپنا عمل اس کو کام آئے گا، دوسرے کا عمل اس کو اس سے اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ انسان اگر اپنے نیک اعمال کر لیے ہیں تو وہی اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا، اس لیے کسی بزرگ سے منسوب ہونے کو نجات کے لیے کافی سمجھنا، یہ بات بھی اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کسی کے نسب میں نقص یعنی عیب ہو اس پر طعن کرنا، کسی کے نسب میں اگر کوئی عیب ہو اس پر طعن کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، تو یہ بھی برا طریقہ ہے۔ اسی طرح جائز پیشے والوں کو ذلیل سمجھنا، کوئی آدمی جائز پیشہ کر رہا ہے، مثال کے طور پر موچی کا کام کر رہا ہے تو وہ جائز پیشہ ہے، لیکن کوئی آدمی اس کو ذلیل سمجھ رہا ہے کہ یہ کیسا پیشہ ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حد سے زیادہ کسی کی تعریف کرنا، تعریف کرنے کا بھی حد سے زیادہ تعریف، اگر حوصلہ افزائی تھوڑی بہت ہو جائے لیکن زیادہ سے زیادہ تعریف، اس کی بھی حدیث میں ممانعت آئی، کسی کی حد سے زیادہ تعریف کرنا۔ شادیوں میں فضول خرچی اور خرافات کرنا، یعنی آدمی اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر اور کوئی طریقے اختیار کرے یا فضول خرچی کرے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہندوؤں کی رسمیں کرنا،
دولہا کو خلاف شرع لباس پہنانا، شریعت کے خلاف جو لباس ہے، شریعت کے مطابق سادہ لباس ہو وہ دولہے کو پہنانا چاہیے۔ خلاف شرع لباس پہنانا، سہرا باندھنا، جو اس کے چہرے پر یعنی پھولوں کا ہار وغیرہ ڈال دیتے ہیں، تو یہ بھی۔ اسی طرح مہندی لگانا، آتش بازی کرنا، یعنی پٹاخے وغیرہ پھوڑنا، جو آج کل شادی بیاہ کے موقع پر کرتے ہیں، پھلجھڑیاں وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ سب آتش بازی میں آ جاتے ہیں۔ فضول آرائش کرنا، بس جتنی ضرورت ہے، بس جائز اسراف سے بچتے ہوئے جتنی آرائش ہو سکتی ہے وہ گنجائش ہے، لیکن زیادہ فضول آرائش کرنا جو کہ اسراف کے زمرے میں داخل ہو جاتی ہے، یہ بھی بری رسم ہے۔ گھر کے اندر عورتوں کے درمیان دولہا کو بلانا اور عورتوں کا اس کے سامنے آ جانا، یہ تو چونکہ شریعت میں جائز ہی نہیں ہے۔ غیر محرم کو دیکھنا یا مرد عورتوں کے لیے تاک جھانک کر اس کو دیکھ لینا، بالغ یا قریب البلوغ سالیوں وغیرہ کا اس کے سامنے آنا، یعنی چار بات ہے، سالیاں صرف شوہر کے لیے اس کی اپنی بیوی حلال ہے، باقی سالیاں اس کے لیے وہ غیر محرم ہیں، وہ اس کے سامنے نہیں آ سکتی۔ ان سے ہنسی دل لگی کرنا، چوتھی کھیلنا، یعنی شادی کے چوتھے دن دلہن کے گھر جا کر ایک دوسرے پر پھول ترکاری وغیرہ پھینکنا، جس جگہ دولہا دلہن ہو اس کے گرد جمع ہو کر باتیں سننا، جھانکنا تاکنا، اگر کوئی بات معلوم ہو جائے تو اس کو دوسرے سے کہنا، مایوں بٹھانا کہ عورت کو شادی سے پہلے جو بٹھا دیا جاتا ہے کہ دن کے لیے کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا اس کو، تو یہ بھی ہندوانہ رسم ہے مایوں بٹھانا، کہ بس اوقات تو اس میں اس کی وجہ سے ایسی شرم کریں جس سے نمازیں قضا ہو جائیں، کیونکہ اس میں عورت کو کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا، حتیٰ کہ اپنے بھائیوں سے محرم رشتہ داروں سے ملنے نہیں دیا جاتا، تو ایسی رسم کا کیا فائدہ جس سے اپنے ہی محرم رشتہ داروں کو ملنے نہ دیا جائے اور آدمی نماز وغیرہ بھی وقت پر نہ پڑھ سکے۔ بڑائی اور فخر کے لیے مہر زیادہ مقرر کرنا، تو یہ ساری باتیں بھی بری رسمیں ہیں۔ غم میں چلا کر رونا، چہرہ اور سینہ پیٹنا، بین کر کے رونا، یعنی بلند آواز سے رونا، اور تو یہ ساری باتیں حدیث میں بھی اس میں منع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری مسلم دونوں میں یہ روایت ہے اور مشکات میں بھی ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کہ اپنے چہرے نہیں اپنے رخسار کو مارے، اپنا گریبان چاک کرے اور اونچی آواز سے روئے، تو اس لیے یہ حدیث میں ممانعت ہے اس کی۔ اور جو کپڑے میت کے بدن سے لگے ہوں سب کو دھلوانا، تو یہ بھی ایک بری رسم ہے۔ سال بھر یا کچھ کم زیادہ تک اس گھر میں خوشی کی تقریب کو برا جاننا، جس گھر میں میت ہو جائے، بس 3 دن تک وہ جو قریبی رشتہ داروں کے لیے وہ ہوتا ہے وہ شوق منا سکتے ہیں، باقی جو اس کے علاوہ شوق کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک غمی خوشی سے بچ سکتے ہیں، یعنی خوشی وغیرہ کی تقریب کو نہ کریں۔ اس گھر میں پتہ ہو کہ بھائی یہاں پر میت ہوئی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کو سال بھر یا اس سے زیادہ عرصے میں خوشی کی تقریب کو برا جاننا، تو یہ بری رسم ہے۔ مخصوص تاریخوں چہلم برسی وغیرہ میں پھر غم کا تازہ کرنا، تو یہ بھی بری رسم ہے۔ حد سے زیادہ زیب و زینت میں مشغول ہونا، سادہ وضع قطع کو معیوب جاننا، مکان میں تصویریں لگانا، پان دان، عطر دان، سرما دانی، سلائی وغیرہ، چاندی سونے کے استعمال کرنا، چونکہ احادیث میں بھی سونے چاندی کے برتنوں کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے، اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ استعمال نہ کی جائے۔ اگر انسان کو شوق ہے تو وہ اچھے اعمال کرے، انشاءاللہ العزیز اس کو آخرت کے اندر یہ سارے اعمال اس کو کام آئیں گے، پھر اس کو سب چیزیں ملیں گی، ریشم، ہیرے جواہرات، چاندی سونا، سب اس کی خواہشات وہاں پوری ہو جائیں گی۔ عورتوں کا بہت باریک کپڑا پہننا، بجتا زیور پہننا، یعنی ایسا زیور پہننا جس سے پتہ چلے کہ عورت یہاں سے گزر رہی ہے، کیونکہ اس صورت میں غیر محرم اس کو دیکھیں گے، اور کہ عورت تو ایسی چیز ہے جس کو پردہ کرنا ہے۔ مردوں کا زنانہ لباس پہننا، یعنی عورتوں والا لباس پہننا، عورتوں کا مردوں کے مجمع میں جانا، تو اس طرح مردوں کو بھی حدیث میں لعنت آئی کہ ان مردوں پر جو کہ عورتوں کے مشابہ اختیار کرتے ہیں، ان عورتوں پہ بھی لعنت کی گئی ہے جو مردوں کے مشابہ اختیار کرتی ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے
مردوں کے مجمع میں جانا، خصوصاً تعزیہ دیکھنے اور میلوں میں جانا۔ تعزیہ کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اس طرح مردوں کی وضاحت اختیار کرنا، بدن گدوانا۔ بدن گدوانے کی صورت یہ ہو سکتی ہے، یہ ہوتی ہے جس کو ٹیٹو بنانا بھی بولتے ہیں، کہ آدمی جسم کے اندر سوئی سوراخ کر کے وہاں سے خون نکال دیا جاتا ہے، پھر اس جگہ پر سیاہی وغیرہ بھر دی جاتی ہے، جو اکثر باڈی بلڈر لوگ بھی کرتے ہیں، اور کوئی آدمی اپنا بدن اچھا دکھانے کے لیے بھی ایسا کرتا ہے۔ تو حدیث میں اس کی ممانعت آئی، حدیث میں آیا کہ لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلہ والواشمۃ والمستوشمہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اس عورت پر کہ جو اپنا بدن گودے، یعنی گودنے والی پر بھی کہے، جو گدوائے، اس دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ گدوانا وہی جو ٹیٹو بنانا ہے، جسم کے اندر سیاہی بھر دی جاتی ہے، تو یہ بھی شرعی طور پر جائز نہیں۔ کسی مراد کے پورا ہونے پر عورتوں کا رات بھر جاگنا اور نظر و نیاز کے لیے دیگیں پکوانا، ٹوٹکے کرنا، سفر پر جاتے یا لوٹتے وقت عورتوں کا غیر محرم کے گلے لگنا یا گلے لگانا، زندہ رہنے کے لیے لڑکے کے کان یا ناک چھیدنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے کان یا ناک چھیدیں گے تو یہ زندہ رہے گا، لڑکے کو بالی یا بلاگ یعنی ناک میں پہننے کا زیور یہ پہنانا، ریشمی یا سرخ رنگ کا یا زعفران کا رنگا ہوا کپڑا پہننا، گھنگرو یا کوئی اور زیور پہننا، چونکہ پہلے ہی منع کیا، بجنے والے زیور سے منع کیا گیا عورت کو۔ آرام کے لیے بچوں کو افیون کھلانا، پہلے بہت ایسا ہوتا تھا کہ بوڑھی عورتیں بچوں کو افیون کھلا دیا کرتی تاکہ بچے سو جائیں اور پھر اب اپنے دیگر کاموں کو ہم نمٹا دیں، تو یہ بھی بری رسم ہے۔ کسی بیماری میں شیر کا دودھ یا اس کا گوشت کھلانا، یہ ساری بری رسموں کا بیان ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔